علی کی طبیعت کی نفاذ ہمیشہ سے اب صحابہ کرام کان کھڑے ہو گئے، کوئی حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اب شراب ہاتھوں میں ہے، شراب ہاتھوں میں ہے، اندازہ کیجیے حکم آ رہا ہے، باہر سے آواز صدا آ رہی ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب بت، والازلام اور جوے کے تیر، ریس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ابھی یہاں پر حرمت کی بات نہیں ہوتی، بچنا ہے فلاح پانے کے لیے ہے، یہ عمل شیطان ہے، یہ ناپاک ہے، اس کے اب صحابہ کرام مزید اس پر توجہ کر رہے ہیں، کیا مکمل بات سامنے آ جائے، کیا وہ یقیناً معاملہ ختم ہو گیا، ناپاک کہہ کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اب جناب علی اول منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ کہ روک دے تمہیں اللہ کی ذات سے غافل کر دے، وعن الصلاۃ، نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا ان کاموں سے تم بعد آنے والے ہو؟ بس یہ کلمات صحابہ کرام کے کانوں میں پڑے کہ رب العالمین کا حکم آ گیا، میرے آقا کا منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کیا تم رکنے والے ہو؟ بس یہ حکم کا آنا تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے جام چھوٹ گئے۔ گھڑے جو ہیں شراب کے توڑ دیے گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام پھینک دیے گئے۔ یہ حضور کی محبت، دین کی محبت۔ آگے فرمان ہوتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سبحان اللہ۔ پھر بھی اندازہ کرو، حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت جب بٹکے توڑے گئے اور جام پھوڑے گئے اور اسی وقت لبوں سے لگے ہوئے پیالے جو ہیں وہ جدا کر کے پھینک دیے گئے، اس دن، اس رات میں، اس وقت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح کی بارش کا پانی بہتا ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ حضور کی محبت۔ اب یہ اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ کسی طرح میں شراب پینا ہوں، بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوئی، ایک آدھ صحابی کا حکم آتا ہے بس، وہ پیارے بھائی وہ بھی خاص وجہ سے ہوا، کوئی خاص وجہ سے ہوا، وہ وجہ میں پیش کر دوں گا ابھی، ورنہ آپ دیکھیں اکثریت دیکھیں پیارے صاحب کیسی عادت تھی، مسلسل عادت تھی صحابہ کرام، مگر چھوڑ دی، اس وقت ختم کر دیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، جو اللہ کی اطاعت کا ذکر جب آتا ہے تو رب العالمین کی طرف دل تو مائل ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں، اور احکامات ماننے پر بندہ مستعد ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھو، رب کا حکم سب حکم پر غالب ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر جب حضور کا ذکر جب صحابہ کرام کے سامنے آتا ہوگا نا تو یہ ہے کہ حضور کا چہرے انور ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوگا کہ یہ اللہ کے محبوب، ایسی مقدس، پیاری، خوبصورت، حسین و جمیل ذات۔ پیارے بھائیو، بات یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھو، جب انسان کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے نا پھر اس کی خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے،
جب کسی عشق میں مبتلا ہو جائے نا، اس کی خاطر پہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ کیا ہوا؟ مولانا خادم حسین رضوی کا کیا معاملہ تھا؟ حضور کا عشق تھا نا، حضور کی عشق کی خاطر۔ حضور جب عشق ہو، صحابہ کرام کو حضور سے عشق تھا، ایسی چیز جو کہ دل اور دماغ کو سکون دینے والی تھی، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کے دیدار سے ان کو اس سے کئی گنا زیادہ سکون ملتا ہے۔ اصل چیز ہے، محبوب پر تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، محبوب پر تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور احتیاط سے کام کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب انداز رب العالمین کا انداز کلام ذرا دیکھیے نا، رب العالمین کس انداز میں گفتگو فرما رہا ہے؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو۔ یہ نہیں فرما رہا اگر تم روگردانی کرو گے میں تم جہنم میں ڈال دوں گا، یہ بات نہیں فرما رہا۔ معاملہ صحابہ کرام کا ہے۔ اب صحابہ کرام کو کس انداز میں رب العالمین قابو فرما رہا ہے؟ حضور کی ذات کو آگے لے کر آ رہا ہے۔ دیکھو میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے نا، میرا محبوب ہے، اس نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا ہے، پھر کیا ہے؟ انما علی رسول البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر صرف ہمارے احکام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات کو رب العالمین نے کیوں آگے پیش کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کہ رب العالمین جانتا تھا کہ شراب پینے سے ان کے دماغوں کو سکون ملتا ہے اور انسان کے بدن کو راحت اور فرحت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب میں اپنے محبوب کا ذکر کروں گا کہ وہ کہیں گے ایسی فرحتیں اور راحتیں کروڑوں حضور کے قدموں پر قربان۔ پیارے ساتھیو، آپ ذرا غور کرو کس انداز میں رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ سے پوچھ رہے ہیں حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ غور تو کریں، حضور آپ سے، میرے محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا حکم کیا آیا اس بارے میں، حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی محبت انداز تو دیکھو، اب دیکھیں غور کیجیے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب میں پہلے میں بات پیش کر دوں، میں پیش کرنے لگا تھا۔ ہاں، ایک آدھ کیس ایسا میرے آقا کے زمانے میں آ گیا، ایک صحابی کا آنا ضروری تھا۔ ضروری کیوں تھا؟ میرے آقا کے زمانے اقدس میں ایسا کیس بھی آ گیا جو کہ رجم کرنے والا معاملہ آ گیا، وہ کیس بھی آیا۔ کیوں تھا ایسا کیس کا آنا؟ ضروری تھا۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا نے دین کو صرف زبان سے بیان کر کے مکمل نہیں کرنا تھا۔ میرے آقا کبھی وضو کر رہے ہیں، 3 مرتبہ ادائے وضو خود ہو رہے ہیں، کبھی 2 مرتبہ ہو رہے ہیں، کبھی 1 مرتبہ ہو رہے ہیں۔ اور ہر بندے کو پتا ہے کہ 1 مرتبہ دھونے سے بہتر 2 مرتبہ دھونا ہے، اور 2 مرتبہ سے بہتر 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اب میرے آقا 1 مرتبہ کیوں دھو رہے ہیں؟ حضور تو ہمیشہ افضل کو اختیار فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی نے جب 1 مرتبہ دھویا تو حضور کے لیے اس تک رب نے وہی افضل رکھا تھا۔ اے حبیب، آپ نے دین کو فقط اپنے زبان پاک سے بیان نہیں کرنا، پریکٹیکل کر کے بیان کرنا ہے۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو تو ہم نے معصوم بنا دیا، لیکن آپ سے میں استغفار پڑھواؤں گا۔ کیوں؟ تعلیم للامہ، امت کو پتہ چلے استغفار کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کی شان تو اور ہے نا۔
اے محبوب، یعنی گویا کہ یہ فرمائے گا اے محبوب، میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اے محبوب اگر میرے غوث کی کسی پر نگاہ پڑ جائے اور دل سے نگاہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے برائی سے بچ جائے۔ یہ صحابہ تو آپ کے لاڈلے ہیں، آپ کے کرم کی نگاہ ان پر پڑ کے آپ نے ان کو سیکل کر دیا۔